نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ 23ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ پچھلے پارے میں سورہ فاطر کے آخر تک بات ہوئی تھی، تو سورہ یاسین سے ہم شروع کریں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات ذکر کی والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ مشرکین کا ایک اعتراض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ کہتے تھے کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ان کو یہ جواب دیا گیا، اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے یہ بات کہی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کو یہ بات بتانا کہ یہ بات یقینی ہے اور پختہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا، لتنذر قوما، تاکہ آپ قوم کو ڈرائیں۔ اب جب قوم کو ڈرانا ہے تو قوم میں بظاہر دو قسم کے طبقے سامنے آئیں گے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو بات کو قبول کرنے والا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو بات کو قبول نہیں کرتا۔ جو بات کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، انا جعلنا علی قلوبہم انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، اور وہ ٹھوڈیوں تک آ چکے ہیں، وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ توق جو ان کی گردنوں میں ڈالا گیا ہے، کس بنا پہ؟ اس بنا پہ کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیے، اب ایک تو ان کے گردنوں میں توق پہنا دیے گئے، اور دوسری وجہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ان کے آگے اور پیچھے دیواریں بنا دی گئی ہیں۔ فاغشیناہم، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، وہم لا یبصرون، یہ بصیرت ہی نہیں رکھتے، دل کی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ جو انداز اختیار کیا قرآن مجید نے، ہم اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ میں ایک تو ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، اور پھر ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی ہے۔ جو حق کو قبول کرنے والے نہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جو خنزیر ہوتا ہے، آپ توق ڈالیں گے تو ٹھوڈی تک آ جائے گا، تو اس کو ادھر ادھر دیکھنا مشکل ہو جائے گا، اور نیچے دیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جو خنزیر ہوتا ہے، خنزیر کا یہ خاصہ ہے، وہ دائیں بائیں مکمل طور پہ جب مڑے گا اس وقت وہ جا سکے گا، اچانک دائیں اور بائیں نہیں جا سکے گا۔ اور اسی طرح وہ اپنی گردن کو ہر وقت اسی طرح سیدھا رکھتا ہے، اپنی گردن کو سیدھا رکھتا ہے، یہ خنزیر کی عادت ہے۔ تو جب ان کی گردنوں میں توق پہنا دیے گئے تو یہ بھی سیدھے دیکھ رہے ہیں، دائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، بائیں بھی نہیں، اور اسی طرح پیچھے بھی نہیں اور نیچے بھی نہیں۔ اور اسی طرح جو سامنے کی بات ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، آگے بھی اللہ نے دیوار بنا دی اور پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، اور اوپر سے ڈھانپ دیا ہے۔ اب کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا کہ یہ لوگ دل کی نگاہ سے بصیرت کے ساتھ اس حق کو جانے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے حق سے اعراض کرنے کی، اور حق جو قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا
ان کے اندر دو صفات ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر، ایک تو وہ ذکر کی پیروی کرتے ہیں، ذکر سے مراد انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن مجید، یعنی وہ کتاب و سنت کے پیروکار ہیں۔ آپ کن کو ڈرانے والے ہیں اور کون آپ کے ڈرانے پہ ڈرتے ہیں؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، ایک بات۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور پھر وہ رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں غیب کے اندر، جن میں دو خوبیاں ہیں، کتاب و سنت کے پیروکار ہیں اور ان کے دلوں میں رب تعالیٰ کا ڈر ہے، جن میں دو خوبیاں موجود ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے اور جن جن چیزوں سے آپ ڈرا رہے ہیں ان سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ آغاز کے اندر سورہ یاسین کے آغاز میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اسی طرح ہم لکھتے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، ما قدموا جو آگے بھیجا، وآثارهم ان کے نشانات بھی لکھتے ہیں، اعمال بھی لکھتے ہیں اور اسی طرح ان کے نشانات بھی لکھتے ہیں۔ دو چیزیں، عمل بھی اور ان کے اثرات اور نشانات بھی لکھے جا رہے ہیں۔ عمل تو آگے چلے گئے، اثرات پیچھے رہ گئے۔ اب جو اثرات اچھے ہیں، اچھے اثرات کا ان کو بدلہ ملتا ہے، اور جو برے اثرات ہیں ان کا گناہ ملتا ہے۔ برے اثرات جس طرح قابیل نے سب سے پہلا قتل کیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو ہر قتل سے ایک حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح اچھے اثرات، کسی نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، سرائے بنوا دی، یا کوئی بھی صدقہ جاریہ، کوئی ایسی چیز بنا دی کہ اس کے اثرات پیچھے باقی ہے، اب برابر اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے عمل آگے بھیجے اور جو اثرات پیچھے چھوڑے، ہم دونوں چیزوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ایک مثال بیان کیجئے۔ مکہ کے مشرکوں کو یہ بات سمجھائی گئی مثال کے ساتھ۔ اصحاب القریہ ایک بستی، بعد نے لکھا کہ انطاکیہ بستی تھی، بعض مفسرین کا ذکر ہے، لیکن بستی کوئی بھی ہو، انطاکیہ ہو یا کوئی اور بستی ہو، اصل جو مقصود ہے، مقصود یہ ہے کہ واقعہ کیا پیش آیا، ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا، کیونکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نتیجہ کیا، بستی جو بھی بستی ہو۔ تو اس لیے اس سے یہ نقطہ ملا کہ آدمی کو حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے، حقیقت کو دیکھنا چاہیے، نتیجہ کیا نکلا، واقعہ کیا پیش آیا۔ واقعہ یوں پیش آیا، اللہ نے بستی کی طرف دو رسول بھیجے، بستی والوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کے ساتھ ان کی تائید فرما دی۔ اب انہوں نے رسولوں کو کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے انسان ہو، رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر پہنچا دینا ہے۔ خیر کچھ وقت گزرا، ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو یہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہم جو ہے تمہاری وجہ سے نوست میں مبتلا ہو گئے، ہم تمہاری وجہ سے نوست میں مبتلا ہو گئے، لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے اس دعوت توحید سے ہم تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں دردناک عذاب چھوئے گا۔ انبیاء نے بڑی بصیرت کے ساتھ جواب دیا طائرکم معکم، نوست تمہارے ساتھ ہے، اور منحوس تو تم ہو جو اپنے خالق اور مالک حقیقی سے دور ہو، جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مقصد کو نہیں سمجھ رہے، تو منحوس تم ہو، تمہاری نوست تمہارے ساتھ ہے، ہم منحوس نہیں ہیں۔ انبیاء تو منحوس نہیں ہوتے، منحوس تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اپنا تعلق توڑ دے۔ دیکھو انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے معبود کے ساتھ جڑ جائے، اپنے معبود کے ساتھ جڑ جائے، اور اگر جھوٹا معبود ہے تو وہ چند ٹکوں پہ راضی ہو جائے گا، مٹھائی پہ راضی ہو جائے گا۔ جو سچا معبود ہے وہ راضی ہوگا
اس کی شریعت، اس کا دین، اس کی مکمل طور پہ پیروی کی جائے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سچے معبود کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ جو سچے معبود سے تعلق توڑ دے اصل منحوس وہ ہے۔ فرمایا وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ شہر کے کنارے سے پتہ چلا کہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ انبیاء کے اول جو پیروکار ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات شہر کے کنارے سے آیا، تو کنارے پہ وہی رہتے ہیں جو کچھ غریب ہوتے ہیں، جن کی مالی حالت کچھ کمزور ہوتی ہے۔ شہر کے کنارے سے آیا۔ دیکھو بھئی، اللہ تعالیٰ کو اس کا چلنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے چلنے کا ذکر قرآن میں یسعی، دوڑتا ہوا آیا۔ یسعی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس آدمی کے اندر قوم کی کتنی خیر خواہی تھی، کتنی بھلائی تھی قوم کی، کہ میری قوم کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، میری قوم اس عقیدہ توحید کو جان لے اور اس کو اپنا لے۔ اور یہ بعد نے مفسرین نے کہا کہ حبیب نجار ہے، واللہ عالم۔ تو جو بھی یہ شخص تھا جس نے آ کے اپنی قوم کو جو واعظ کیا ہے، واعظ بڑا پیارا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے 2 دلیلیں پیش کی جو ناصحین کے لیے ایک ایسا ضابطہ بیان کر دیا کہ 2 صفتیں جس میں موجود ہوں وہ انسان دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اتبعوا، ان کی پیروی کر لو، میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ پہلی بات، من لا یسلکم اجرا، یہ تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، کوئی تم سے ماہانہ سالانہ نہیں سوال کرتے، جو تم سے کچھ مانگتے ہی نہیں اور صحیح چیز پیش کرتے، کوئی مطالبہ نہیں اور چیز صحیح پیش کر رہی ہے، تو ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ دوسری بات، وہم مہتدون، یہ ہدایت والے ہیں، یعنی ان کی سیرت بے داغ ہے۔ تو دائی کے لیے ضروری ہے، دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو لالچ چھوڑ دے، اور دوسری بات اس کی سیرت بے داغ ہو۔ اگر دائی کے اندر یہ 2 خوبیاں موجود ہیں، وہ دعوت دے، اللہ اس کی دعوت میں ضرور برکت ڈالتے ہیں۔ یہ اس شخص نے دائی کے لیے 2 بنیادی اصول ذکر کر دیے کہ انبیاء ایک تو اجر کا سوال نہیں کرتے، اور دوسری بات کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، ان کی سیرت پاک ہے، ان کا ماضی بے داغ ہے، بے داغ سیرت کے وہ حامل ہے، اس لیے ان کی بات کو مان لو۔ اور آگے جو اس کی تقریر ہے صاحب یاسین کی، وہ تقریر بہت عظیم، اس کا اسلوب، اس کا طریقہ کار۔ تو یہ تھا تو شہر کے کنارے میں رہنے والا، لیکن جو اس نے تقریر کی ہے، اس تقریر کے اندر خیر خواہی کا انداز اور جذبہ حد درجے کا، اور پھر اس نے جو اسلوب اختیار کیا ہے بلاغت کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اب مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں۔ دیکھو اب معاملہ تو تھا، جو مد مقابل لوگ تھے ان کو عبارت آنی چاہیے تھی کہ تجھے کیا ہے کہ تم پیدا کرنے والے رب کو نہیں پوجتے، تو اس نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہ پوجوں۔ دیکھیے اس نے انداز کہنا یہ چاہیے تھا، اس نے ایک دائی کو دعوت دینے کا طریقہ سمجھا دیا۔ دائی نے قوم کو کیسے دعوت دینی ہے، کہا مجھے کیا ہے کہ میں پیدا کرنے والے رب کی عبادت نہ کروں، اور آگے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، مجھے بھی اس نے پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ پیدا کرنے والا تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، تو کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس یعنی پوری قوم کے سامنے اکیلا کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ انسان یہ نہ دیکھے میں اکیلا ہوں، ہم 2 ہیں 4 ہیں، یہ نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ میں نے جتنے لوگ ہیں ان کی خیر خواہی کرنی ہے اور ان کو دین کی بات سمجھانی ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا، وہ مسبب الاسباب ہے۔ خیر، کَآتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً،
مجھے بتاؤ کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لوں؟ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ تم نے معبود بنا رکھے، ان کی غلطی کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے بارے میں آتخذ من دونہ آلہۃ، میں اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کے کوئی ایسے معبود بنا لوں، ان یریدنی الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی شفاعت مجھے کچھ بھی، شیئا نکرہ ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا پیارا اصول، اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، یہ جو معبود ہیں جن کو تم پوج رہے ہو، ان کی شفاعت مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکتے۔ تو کتنا پیارا اس کا اسلوب۔ تو اگر میں ایسا کر لوں، انی اذا لفی ضلال مبین، تو میں واضح گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا، کھلے گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم غیر اللہ کو پوج رہے ہو تم گمراہ ہو گئے، اپنے بارے میں کہا اگر میں رب کو چھوڑ کے غیروں کو پوجوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا اسلوب ہے، کتنی خیر خواہی اس کے اندر موجود ہے اپنی قوم کی، اور کس قدر یہ بلاغت سے واقف ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہا میں تو اپنے رب کے ساتھ، انی آمنت، میں ایمان لایا، بربکم، تمہارے رب کے ساتھ۔ کیسا اسلوب ہے یار اس کا، کہتا ہے انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لایا، یعنی پتہ یہ چلا کہ جو میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ ایک ہی رب ہے۔ انی آمنت بربکم، ایک بات۔ دوسرا اسے نقطہ یہ ملا کہ رب کا ذکر کر کے در حقیقت ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے اس رب کی۔ دیکھو وہ تمہارا رب جس نے آغاز سے لے کے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، تم اس رب کی ہی عبادت کرو۔ انی آمنت بربکم، رب کا ذکر کر کے، جس طرح یا ابن امہ، اے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کا ذکر کر کے اصل میں رحم چاہا کہ یہ میرے اوپر رحم کرے، تو اسی طرح رب کا ذکر کر کے در حقیقت ان کو رب تعالیٰ کی نوازشوں، رب تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف مائل کرنا تھا۔ انی آمنت بربکم، وہی رب ہے جو میرا ہے تمہارا، وہی رب، فاسمعون، میری بات کو سنو۔ خیر قوم والوں کی بد نصیبی، انہوں نے اس کو پکڑا، مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ یہ شخص جام شہادت نوش کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ قیل ادخل الجنہ، ادھر سے روح نکلی، ادھر سے اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جا۔ شہیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز رکھا ہے کہ شہید اس کی روح کو اللہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیتا ہے اور جنت میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ کھاتے پیتے ہیں اور وہ عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ شہیدوں کے لیے خاص اعزاز۔ قیل ادخل الجنہ، اب یہ جنت میں پہنچ چکا ہے، جنت کا اعلان ہو چکا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے۔ یہ دنیا سے رخصت ہو چکا، جنت میں پہنچ چکا، لیکن وہاں بھی یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن حبر الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی پر ایک بہت ہی پیارا تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رحم اللہ صاحب یاسین، اللہ سورہ یاسین میں جس کا واقعہ ہے اس پہ رحمت فرمائے۔ نصح قومہ حیا و میتا، جب تک وہ زندہ تھا قوم کا خیر خواہ تھا، اور جب فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد بھی اس نے قوم کی خیر خواہی کی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ مرنے کے بعد بھی کہہ رہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے۔ اتنی خیر خواہی، اللہ ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا فرمائے، ہم بھی اپنی قوم کے اتنے خیر خواہ بن جائے۔ جب ہمارے اندر اتنی خیر خواہی قوم کی آ جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے انقلاب کیسے آتا ہے۔ آگے حیات بعد الممات پہ ایک دلیل دی جا رہی ہے، فرمایا وجعلنا فآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا۔ دیکھیے آپ کسی علاقے سے گزرے، جنگل بیابان ہے، تو وہاں خشکی ہے، ہر طرف خشکی نظر آتی ہے، درخت سوکھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہاں اگر
بارشیں ہو جائیں، بارشیں ہونے کے بعد موسم بہار ہو، موسم بہار کے وقت آپ وہاں سے گزریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جڑی بوٹیاں ہیں اور اسی طرح درخت ہرے بھرے، تو وہی علاقہ جو خشک تھا، سبزہ نظر نہیں آتا تھا، بارشیں ہونے کی وجہ سے اب وہ لہلہا رہا ہے اور اسی طرح وہ سبزہ جو ہے ہر طرف دیکھنے والے کو خوش کر رہا ہے۔ تو دیکھیے اب یہ مشاہداتی دلیل ہے۔ پہلے تم نے مشاہدہ کیا سب خشک تھا، کوئی سبزہ نظر نہیں آ رہا تھا، اب تم گئے تو اب جو ہے وہاں سبزہ لہلہا رہا ہے، دیکھنے والے کو خوش کر رہا ہے۔ تو یہ سبزہ ایک وقت آئے گا مزید ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح خشک زمین، خشک علاقہ، وہاں پہ بارش آنے کے بعد وہاں سے جڑی بوٹیاں نکل آئی، اور پھر یہ کتنی جڑی بوٹیاں ہیں کوئی آدمی ان کی گنتی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح خشک زمین سے اگر اللہ تعالیٰ جڑی بوٹیاں نکال سکتا ہے اور اس علاقے کے اندر رونق بنا سکتا ہے، تو وہی اللہ کیا انسانوں کو مرنے کے بعد جب یہ مٹی ہو جائیں گے اس وقت دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ! جس طرح جڑی بوٹیوں کو گننا انسان کے بس میں نہیں ہے، اسی طرح سارے انسانوں کی گنتی بھی انسان کے بس میں نہیں ہوگی۔ یہ مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہے کہ تم مشاہدہ کرتے ہو دنیا کے اندر، جس طرح یہ مشاہدہ تم کرتے ہو اسی طرح وہ مشاہدہ آخرت کا بھی تم کر لو گے۔ آگے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ دیکھو مرد عورت، اسی طرح پرندوں میں جوڑے، جانوروں میں جوڑے، اسی طرح درختوں میں جوڑے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، زمان مکان ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے۔ اسی طرح دنیا آخرت یہ جوڑا ہے۔ اور دیکھیے کہ ہر چیز جب وہ اپنے جوڑے کے ساتھ ملے تب اس کا مقصد مکمل ہوتا ہے۔ مرد عورت یہ جوڑا ملے گا، مقصد مکمل ہوگا، آگے اس سے ایک نئی نسل پیدا ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک فرد دوسرے فرد سے ملے گا، جب یہ جوڑا ملے گا تب جو ہے ایک نئی کیفیت پیدا ہوگی اور نئی چیز سامنے آئے گی۔ اسی طرح دنیا اور آخرت، اب جب تک یہ دنیا اور آخرت آپس میں نہ ملے، یعنی دنیا ختم آخرت شروع، جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، پھر تو یہ بیکار ہے۔ جس طرح ہر چیز کا جوڑا جوڑا رب نے بنایا ہے، اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت بنایا ہے۔ تو یہ دنیا آخرت کے ساتھ اگر نہ ملے تو مقصد حاصل نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ بیکار ہے۔ تو اس لیے مقصد حاصل کرنے کے لیے جس طرح باقی جوڑوں کا ملنا ضروری ہے، اسی طرح دنیا کے ساتھ آخرت کا ملنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر! کیا پیارا قرآن مجید، کتنی پیاری دلیلیں دی جا رہی ہے عقیدہ آخرت کو ثابت کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر کے لیے یہ چل رہا ہے۔ اب سورج کی منزلیں اور اسی طرح چاند کی منزلیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی 28 منزلیں ہیں۔ پہلے چاند بہت کمزور سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، تو یہ 14 تاریخ کو یہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، عروج کو پہنچ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمزوری مسلسل جاری رہتی ہے، بالآخر حتیٰ کالعرجون القدیم، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، جس طرح کھجور کی خشک ٹہنی ہوتی ہے اس طرح بالکل باریک سا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں اسی طرح انسان پہلے بچہ تھا، پھر لڑک پن، پھر جوانی، پھر عروج، پھر بڑھاپا، بالآخر موت۔ تو چاند کو سامنے رکھا جائے تو انسان اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح انسان پر مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، سے یہ نقطہ مل رہا ہے، کوئی بھی تنگی آ جائے انسان پہ تو انسان سمجھ لے ہر مصیبت، ہر تنگی اس کا ایک آغاز ہے، پھر اس کا عروج ہے، پھر اس کا زوال ہے۔ کوئی بھی مصیبت تنگی دائمی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آغاز، عروج، زوال، لکل عروج زوال،
ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند سورج کی 365 منزلیں ہیں، تو سورج اپنے مدار کے اندر چل رہا ہے۔ یہ خیر ایک لمبا سلسلہ ہے، سائنسدانوں نے اس حوالے سے کئی باتیں ذکر کی ہے، ہم اس لمبے سلسلے کو حذف کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ اچانک بھاگیں گے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے نکلیں گے اور بھاگیں گے۔ سور میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جو سور میں پھونکا جائے گا تو یہ فضا یعنی لوگ گھبرائیں گے، دوسری مرتبہ موت واقع ہوگی، تیسری مرتبہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ دیکھو سور ایک ہی ہے، سور ایک ہے، پھونک مارنے والا فرشتہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اس میں 3 مختلف کیفیتیں ہیں، 3 مختلف اس میں کیفیتیں رکھ دی ہے یہ رب تعالیٰ۔ دیکھو متضاد، ایک مرتبہ جو سور پہ پھونکا جا رہا ہے لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، دوسری مرتبہ پھونکا جا رہا ہے لوگ مر گئے، تیسری مرتبہ پھونکا جا رہا ہے لوگ زندہ، یعنی بالکل متضاد۔ تو اللہ کی کمال قدرت دیکھیے، سور بھی وہ، پھونکنے والا فرشتہ بھی وہ، لیکن اس کے اندر یہ 3 متضاد صفات رکھ دی ہے۔ ایک مرتبہ پھونکنے سے اور کیفیت ہے، دوسری مرتبہ پھونکنے سے اور کیفیت ہے، تیسری مرتبہ پھونکنے سے اور کیفیت ہے۔ جس طرح سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبز جو درخت ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت سے اللہ تعالیٰ آگ نکالتے ہیں، اللہ نے آگ رکھ دی ہے۔ یہ آکسیجن جو ہے یہ آگ ہی ہے۔ آج جو سائنس نے تحقیق ہے آکسیجن، یہ حقیقت میں آگ ہی تو ہے۔ فرمایا یہ مریخ اور اسی طرح افار، یہ 2 مرخ اور افار، یہ 2 درخت ہیں جن کی ٹہنی آپ لیں تو پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور آپ ان کو آپس میں رگڑیں تو ان سے آگ نکلتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ دیکھیے پانی اور آگ یہ متضاد ہے، پانی اور آگ یہ متضاد ہے۔ تو دیکھو جب اللہ تعالیٰ متضاد ضد، یہ پانی اور آگ ضد ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ضد سے دوسری ضد کو نکال رہے ہیں، تو اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اللہ مردوں کو دوبارہ، کیا پیاری دلیل دی ہے عقیدہ آخرت پہ۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب اور انداز ہے۔ آگے چلیں تو جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ ہمارے مرقد سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ کو۔ دیکھیے بھی قبر میں تو عذاب ہو رہا ہے، تو یہ کہیں گے ہمارے مرقد، سونے کی جگہ، ہم تو سو رہے تھے بڑے سکون کے ساتھ۔ اس کے بارے میں مفسرین نے 2 خوبصورت باتیں کہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عذاب قبر اپنی جگہ پہ، جو قیامت کی ہولناکی ہوگی وہ اس سے کہیں شدید ہوگی۔ قیامت کی ہولناکی دیکھ کے وہ قبر کے عذاب کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ ہم تو سکون میں تھے۔ ایک تو توجہ یہ پیش کی ہے۔ دوسری توجہ یہ پیش کی، بعض حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس سے کچھ دیر پہلے عذاب ختم کر کے ان کو سلا دیا جائے گا، عذاب ختم کر کے ان کو سلا دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے ہمارے مرقد سے ہمیں کس نے جگا دیا؟ واقعتاً وہ سو رہے تھے تو ان کو جگایا جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کی گئی، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یعنی آپ اس قرآن کے ساتھ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہے۔ ثابت ہوا کہ قرآن کے ساتھ زندگی ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ جسم کے لیے ضروری ہے کہ روح ہو، روح کے بغیر جسم مردہ ہے، روح کے ساتھ زندہ ہے۔ اور روح کے لیے قرآن و سنت کی روشنی ضروری ہے، اگر قرآن و سنت کی روشنی نہیں ہے تو پھر یہ روح مردہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جس طرح روح کی ضرورت جسم کے لیے، اسی طرح قرآن و حدیث کی ضرورت روح کے لیے ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کا آپس میں تعلق، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی روح پہ پڑے گی، اس کو زندہ کر دے گی، روح آگے جسم کے ساتھ ملے گی، جسم کو زندہ کر دے گی۔ اور اسی طرح قیامت والے دن جو مشرک ہے یہ کہیں گے
قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم شرک تو نہیں کرتے تھے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، اللہ کے دربار میں انکار کر دیں گے۔ تو جب انکار کریں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ مورے لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں بولیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ دنیا میں کر کے آئے، ان کے اعضاء بول بول کے بتائیں گے کہ یا اللہ نے یہ عمل کیے ہیں۔ جب مشرک انکار کریں گے تو ان کے انکار پہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پہ مورے لگا کے ان کے اعضاء سے گواہی لے گا۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ مشرک یہ کہیں گے کہ یا اللہ آج میں اپنی ذات کا کوئی گواہی قبول کروں گا، اس کے علاوہ کوئی کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اعضاء کو بلائیں گے، اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو کہے گا آدمی اپنے اعضاء کو کہ آج تم نے میرے خلاف گواہی دے دی، تمہاری خاطر تو میں سارا کچھ کرتا رہا۔ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بلا لیا جس نے ہر چیز کو بلا لیا ہے۔ اور اسی طرح واتخذوا من دونی آلہۃ لعلہم ینصرون، وہ اللہ کے علاوہ ایسے معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان کو امید ہے کہ شاید کہ وہ مدد کیے جائے۔ دیکھو بھی لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ شرک جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتے ہیں، شریک بناتے ہیں، ان میں مقصد یہ ہے کہ ہماری پریشانی کے وقت یہ ہماری مدد کریں گے، ہماری پریشانی کے وقت یہ ہماری مدد کریں گے، ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اللہ نے کہا لا یستطیعون نصرہم، تم ان کی کیا کہتے ہو؟ یہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد نہ کر سکے دوسرے کی کیسے کرے گا؟ اللہ نے یہ رد کیا کہ تمہارا یہ نظریہ باطل ہے، جن کے بارے میں تم نے سہارے بنا رکھے ہیں، جن پہ اعتماد کر رکھا ہے، جب یہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو اس وقت مشرکوں نے کیا کہا تھا؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ مشرک جو عقل و خرد سے خالی ہوتا ہے وہ اپنے معبود کی مدد کرتا ہے۔ تو کہا یہ دیکھو عابدین جو ہوتے ہیں وہ پریشانی کے وقت اپنے معبودوں کی مدد کر رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ معبود عابد کی مدد کرے، معبود عابد کی مدد کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عابد معبود کی مدد کر رہے ہیں۔ جو معبود اتنے کمزور ہیں کہ ان کو عابدوں کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو سمجھایا ہے۔ آگے سورہ صافات ہے، والصافات صفا والزاجرات زجرا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ کہا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، زمین و آسمان کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مشارق کا رب۔ تو یہ مشارق جمع کا لفظ آیا، تو اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو سورج ہے اس کی 365 منزلیں ہیں، روزانہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس کی جگہ مختلف ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں گرمی اور سردی میں سورج کہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے، تو ہر روز سورج کے نکلنے کی جو منزل ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اللہ نے جو خاص مقدار رکھی ہے اس مقدار کے مطابق جو ہے سورج اس منزل سے نکل رہا ہے۔ یہ 365 سورج کی منزلیں ہیں، سال کے اندر وہ ساری منزلوں کو طے کرتا ہے، پھر دوبارہ اسی روٹین پہ جو نا چلتا ہے۔ یہ ایک طریقہ جو میرے رب نے سورج کو الہام کر دیا ہے، اس کے مطابق سورج چل رہا ہے۔ تو اس سے وجہ سے رب المشارق، اسی طرح ہر ملک کے اعتبار سے یعنی رب المشارق، یعنی چونکہ ان کا رخ الگ ہو جاتا ہے اس وجہ سے رب المشارق کا لفظ بولا گیا۔ اسی طرح یہاں پہ ایک تبصرہ مفسر کا کہ اعضاء گواہی دیں گے، وہاں پہ ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے تنہائی میں تیرے اعضاء خاموش ہوتے ہیں،
تنہائی میں تیرے اعضاء خاموش ہوتے ہیں. بندہ کو گناہ کرتا ہے تو اعضاء تو خاموش ہیں، تو یہ اعضاء کی جو خاموشی ہے تجھے دھوکے میں مت ڈالے. تنہائی میں تیرے اعضاء کی جو خاموشی ہے تجھے دھوکے میں مت ڈالے. کیوں؟ یہ اعضاء ہی کل کلا تیرے خلاف گواہی دیں گے. پتہ یہ چلا کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. تنہائی ہم سمجھتے ہیں، وہ تنہائی نہیں ہوتی. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے اعضاء بھی ہمارے معاملات سے واقف ہیں، یہ بھی گواہی دے دیں گے. تو جب ہمارے اعضاء یہ ہمارے مخالف گواہی دے سکتے ہیں تو کیا خیال ہے ہم ان اعضاء کو پس پشت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان اعضاء کی خاموشی آپ کو دھوکے میں مت ڈالے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے، جنت کا ذکر کر کے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. جنت اس جیسی چیز کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اس جیسی چیز کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. دیکھو، ہر انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک ہدف ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جس آدمی کا ہدف کوئی نہیں وہ تو بیکار انسان ہے. کوئی بھی انسان جب چلتا ہے کسی راستے پر یا کوئی کام کرتا ہے، اس کا ہدف ہے. اپنا ہدف متعین کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے اپنا ہدف متعین کرنا چاہیے کہ میں نے ادھر جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، میرا مقصد یہ ہے، میری منزل یہ ہے. اپنا ہدف متعین کرو. اللہ تعالیٰ اس ہدف کے بارے میں کہہ رہے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. جو جنت کی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں اتنی قیمتی ہیں، اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو ان جیسی نعمتوں کے لیے عمل کرے. وہاں حوریں بھی اللہ نے رکھی ہے، کانہن بیض مکنون. بیض کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو. یہ شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ جو اس کی مادہ ہے وہ اپنے پروں کے نیچے ان انڈوں کو چھپا لیتی ہے. بیض مکنون یعنی چھپائے ہوئے انڈے. جس طرح شتر مرغ کے خوبصورت انڈے پروں کے نیچے چھپے ہوئے، اس طرح وہ حوریں جو ہے نا یہ چھپی ہوئی ہوں گی، نہایت ہی خوبصورت. ان کی جو صفات ہیں آگے انشاءاللہ آئیں گی سورہ واقعہ میں، اور اسی طرح سورہ الرحمن میں، تو وہاں تفصیل کے ساتھ حوروں کے بارے میں وضاحت آئے گی. ایک اللہ نے خبر دی ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یہ حوریں کتنی عظیم ہیں، کتنی قیمتی ہے. آج تک ان کو کسی انسان نے اور کسی جن نے چھوا تک نہیں، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھی ہے. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اس جیسی نعمتوں کے لیے، اس جیسی حوروں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بتوں کو توڑا، ضربم بالیمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ، کلاڑے کے ساتھ بتوں کو توڑا. اس سے پتہ چلا یہ دایاں ہاتھ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ بدعات، خرافات، شرک کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے. دایاں ہاتھ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، اور اسی طرح بے دینی کے خلاف، فحاشی اور ریانی کے خلاف. تو یہ دایاں ہاتھ، اس کے اور بھی کئی کام ہے، جہاد میں بھی اس کا مرکزی کردار ہے ہاتھ کا. تو اس لیے دائیں ہاتھ کے بڑے کردار ہیں، اس کو حق کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور باطل کے خلاف استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح ہے یا اسحاق علیہ السلام ذبیح ہے. 12ویں پارے میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ انشاءاللہ سورہ صافات کے اندر اس کی وضاحت آئے گی. دیکھیے، ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام نہیں. دلیل، اسحاق علیہ السلام کی جب خوشخبری دی گئی تو اس کے ساتھ کہا گیا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا، جس کا لازمی معنی یہ ہے
کہ یہ اسحاق پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اور ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ خوشخبری کے ساتھ ہی بات بتا دی گئی، جب کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو خوشخبری دی گئی اس خوشخبری کے اندر یہ بات نہیں بتائی گئی، وہ مطلق خوشخبری ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو مطلق خوشخبری ہے، اس میں یہ وضاحت اور صراحت نہیں ہے۔ جو اسحاق علیہ السلام کو جو خوشخبری ان کی خوشخبری دی گئی وہاں وضاحت اور صراحت موجود ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی جو خوشخبری سنائی گئی وہاں آیا بغلام علیم، علیم بیٹا ہوگا۔ علیم علم سے ہے، علم سے مراد علم نبوت ہے، تو یہ نہیں بڑا ہوگا، یہ عالم ہوگا، یہ نبی بننے والا۔ علیم سے علم نبوت کی طرف اشارہ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ خوشخبری کے ساتھ ہی علیم کہہ کے یہ بات واضح کر دی کہ اسحاق جوان ہوں گے اور یہ اللہ کے نبی بنیں گے۔ اور ادھر جو اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی گئی تو یہاں آیا فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم الطبع، دھیمے مزاج والا، صبر و تحمل والا، یعنی اس پر کوئی پریشانی آئے گی تو صبر کر کے دکھائے گا، تحمل کا پہلو اس میں غالب ہوگا، ایسا بچہ اس کی آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو یہ حلیم کا جو لفظ بتا رہا ہے کہ اس پہ کوئی آزمائش آئے گی تو اس پہ پورا اترے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح نہیں ہے بلکہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح ایک دلیل یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، بڑے ہیں، کیوں؟ جب یہ پیدا ہوئے تو اسی وقت بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ آپس میں کچھ ناراضگی ہوئی جس کی بنا پہ ان کو وہاں چھوڑا گیا۔ تو اگر بی بی سارہ کے پاس بھی بیٹا ہوتا، بی بی ہاجرہ کے پاس بھی ہوتا، تو اختلاف کا کوئی سبب نہیں تھا۔ یعنی بی بی ہاجرہ کو اللہ نے مالا مال کیا، بیٹا عطا کیا، تو یہ اختلاف کا یہ سبب بنا، تو یہ بیٹا ہی سبب تھا۔ دونوں کے پاس بیٹے ہوتے تو سبب نہ بنتا، تو اس لیے وہاں چھوڑنے کا سبب یہ بنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام چونکہ پہلے ہوئے، بڑے تھے، ذبیح بھی وہی ہے۔ اور ایک دلیل اس کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ یہ ذبح کا واقعہ پیش آیا ہے مکہ میں، ذبح کا واقعہ پیش آیا ہے مکہ میں، تو اسحاق علیہ السلام تو مکہ میں آئے نہیں۔ مکہ میں کون تھے؟ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو جب وہی مکہ میں تھے، مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا، تو مکہ کے ساتھ اس واقعے کا تعلق ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام۔ اصل میں یہ یہود کی ایک سازش ہے جو اسحاق علیہ السلام کو ذبیح کہتے ہیں۔ اصل میں جتنے انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق اور اسماعیل نبی بنے، باقی سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ یہود ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسحاق علیہ السلام کو ذبیح ثابت کر کے ان کی عظمت بڑھائی جائے۔ ان کا ذہن یہ بھی تھا کہ نبی جو آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ جناب عبداللہ کا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح، 2 ذبیحوں کی اولاد ہو، تو ثابت ہوا ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور اسحاق علیہ السلام ذبیح نہیں ہے۔ فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا لیا۔ دیکھو اللہ اکبر، جس پیشانی پہ جناب ابراہیم بوسہ دیا کرتے تھے، آج اسی پیشانی کو اللہ کی خاطر پیشانی کا بل لٹایا، یعنی پہلو کے بل لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ اس کے بعد جتنے نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، یہ اعزاز عطا کیا۔ اور اسی طرح اپنے باپ کو دین کی وجہ سے چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کا باپ بنا دیا، ملت ابیکم ابراہیم،
تمام امت کا باپ بنا دیا۔ باپ کو دین کے لیے چھوڑا، تمام امت مسلمہ کے باپ بن گئے، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کے اندر نبوت اور رسالت جاری کر دی۔ یہ اعزاز جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور اسی طرح آگے جناب یونس علیہ السلام کے حوالے سے یہ اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، قوم والوں کو کہا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ آگے جا کے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی درمیان پہنچی تو وہ بھنور میں پھنس گئی۔ جب بھنور میں پھنسی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس طرح کشتی اچکولے کھاتی ہے۔ خیر قرعہ ڈالا گیا تو یہاں سے ایک مفسر نے ایک بہت ہی پیارا مسئلہ اخذ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا رب تم سے ناراض ہے تو قرعہ تمہارے مخالف نکلے گا، رب راضی ہے تو تمہارے حق میں نکلے گا، رب ناراض ہے تمہارے مخالف نکلے گا۔ اس لیے چاہتے ہو کہ رب ہمارے حق میں قرعہ نکالے تو رب سے تعلق مضبوط کرو۔ ایک سوال ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ یعنی مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھو جانور ہے، انسان ہے، تو جو مادہ ہے ان کے پیٹوں میں بچے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو اللہ مادہ کے پیٹ میں بچے رکھ سکتا ہے اور بچہ باقاعدہ تیار بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو رکھ لے؟ اللہ فرماتے ہیں فلولا، اچھا مچھلی کے پیٹ میں جانے کا سبب کیا؟ سبب تو ناراضگی اور غصہ، اور مچھلی کے پیٹ میں جانے میں حکمت کیا تھی؟ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے اصل میں جو بشری تقاضے سے لغزشیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ساری معاف کر دی، دھل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے ہی اللہ نے اعزاز دیا نا، لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، لیکن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج کے وہاں سے پیٹ سے نکالا، تو پیٹ سے نکلے تو بشری تقاضے سے جو لغزشیں تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے معاف کر دی، وہ سب دھل کے صاف ہو گئے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے للبث فی بطن لا یوم یبعثون، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اسے نقطہ یہ ملا کہ اللہ کی تسبیح انسان کو ہر مصیبت کے اندر کرنی چاہیے۔ آپ کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں، ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، جتنی بڑی مصیبت ہے آپ اللہ کی تسبیح نہ چھوڑیے، سبح اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ ایھا المبتلا، اے مصیبت میں مبتلا شخص، جتنی بھی بڑی مصیبت آ گئی ہے اللہ کی تسبیح کو نہ چھوڑیے۔ آگے مشرکین کا ایک اعتراض تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا جو وہ کہتے تھے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے۔ ایک تو رد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جس وقت ہم نے ان کو پیدا کیا اس وقت یہ وہاں موجود تھے، ایک تو جواب یہ دیا گیا مشاہدہ، یعنی انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ہم نے مطلب ان کو جب بنایا تھا تو یہ اللہ کی بیٹی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی گئی، یہ مشاہداتی دلیل، اور دوسری دلیل ہے نقلی، کہ تم نقلی دلیل فاتو، تمہارے پاس کو دلیل ہے تو وہ دلیل لاؤ، تمہارے پاس کو دلیل ہے تو وہ لے کے آؤ۔ خالی باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی بلکہ دلیل سے بات بنے گی۔
تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، جو دلیل ہے وہ اس کو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ نقلی دلیل۔ اور اسی طرح ایک عقلی دلیل دی گئی کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو کہ بیٹیاں، بیٹی کی خوشخبری تمہیں سنائی جائے تو تمہارا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور تم پریشان ہو جاتے ہو، اور جب تک زندہ درگور نہیں کرتے تمہیں چین نہیں آتا۔ یعنی بیٹی کے بارے میں تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ بیٹی یہ ملامت کا باعث ہے اور تم اس کو زندہ درگور کر دیتے ہو، تمہاری صورتحال تو یہ ہے۔ اچھا تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، رب کے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، کوئی عقل کی بات تو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل پیش کی ہے، تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اگر رب نے بھی اپنے لیے اولاد پسند کرنی ہوتی، رب بھی اپنے لیے بیٹے پسند کرتا، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ صاحب، اس کی تو بیوی نہیں ہے، اس کی تو بیوی نہیں ہے، بیوی کے بغیر اولاد کیسے ہے؟ تو یہ تین دلیلیں دی گئی، ایک مشاہداتی دلیل اور دوسری نقلی دلیل اور تیسری عقلی دلیل۔ تین دلیلوں سے اس بات کا رد کر دیا اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ آگے سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ اپنے محراب میں تھے، عبادت کر رہے تھے، اس تصور المحراب، اچانک محراب کی دیوار کو دو آدمیوں نے پھلانگا، وہ پھلانگ تو یہ ڈر گئے۔ ڈر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب۔ جو ما فوق الاسباب ڈر ہے وہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، وہ صرف اللہ سے۔ ایک ہے ما تحت الاسباب، یعنی سانپ نظر آیا تو اس سے آدمی ڈرتا ہے، بچھو نظر آیا تو آدمی ڈرتا ہے۔ یعنی ما تحت الاسباب جو ڈر ہے یہ اور چیزوں سے بھی ڈرا جا سکتا ہے، لیکن جو ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر، وہ صرف اللہ سے ڈر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ما تحت الاسباب انبیاء بھی ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، جب انہوں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو ثابت ہوا ما تحت الاسباب جو ڈر ہے یہ انبیاء غیر انبیاء سب میں آ سکتا ہے۔ ما فوق الاسباب انبیاء صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، مومن اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ آئے دیوار پھلانگ کے، تو آ کے انہوں نے یہ بات کہی، ایک کہنے لگا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے، تو کیا پریشان ہوتا ہے، ایک دمبی بھی مجھے دے دے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال ناجتک، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ دیکھو بھی ظلم صرف اس نے سوال کیا ہے، سوال سے تو ظلم نہیں بڑھے گا۔ دیکھو بھی ایک ہوتا خالی سوال، ایک ہوتا سوال کے ساتھ زور لگانا۔ جب زور سے سوال بھی ہے اور ساتھ زور بھی ہے، جب کسی پر زور دیا جائے تو یہ جبر کی صورت بن جاتی ہے، اور جبر یہ ظلم ہے، جبر یہ ظلم ہے۔ فرمایا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمُ الْعَبَاسِ۔ اس طرح اگر تو دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ ملائے گا تو جو شریک کار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ اس طرح ظلم کرتے ہیں، دھوکہ کر لیتے ہیں، کسی کا کیا پتہ۔ یہ شراکت کے جو معاملات ہیں آج بھی دیکھ لیں، کتنے لوگ شراکت کے معاملے میں دھوکے کھا گئے، کتنے لوگ اس طرح جو ہے اپنا مال اور سرمایہ برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے حتی الوسع کوشش کریں کہ اپنا کاروبار خود کریں۔ شراکت ایک مجبوری کی صورت ہے، اللہ یہ کہ نیک آدمی مل جائے آپ اس کے ساتھ شراکت کر لیں۔ خیر، داؤد علیہ السلام ظن داؤد انما فتناہ، انہوں نے خیال کیا کہ اللہ نے ان کی آزمائش کی، ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ فاستغفر ربہ، انہوں نے رب تعالیٰ سے استغفار کیا۔ اس سے یہ نقطہ ملا، جب کوئی آدمی آزمائش میں چلا جائے، مصیبت میں گر جائے، تو اس وقت وہ استغفار کرے۔ مصیبت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا۔ تو مصیبت سے یہی چیز آپ کو نکالے گی، یہ چیز آپ کو، کیونکہ جو مصیبت آئی وہ غفلت کی وجہ سے آئی۔ جب آپ نے استغفار کیا، رب کی طرف رجوع کیا، غفلت ختم ہو گئی، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔
آگے جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا، اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کیونکہ انہوں نے دعا کی ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا۔ یہ جنات موتی نکالتے تھے، مصریوں کا کام کرتے تھے، برتن بناتے تھے، اور اسی طرح دیگر جو ضروریات ہوتی سلیمان علیہ السلام کو ان کا تعاون کرتے تھے۔ تو یہاں سے ایک یہ بھی پتہ چلا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اس واقعے سے کہ معاشرے کو اگر پاک کرنا ہے تو معاشرے میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دو، ان کو جیلوں میں بند کرو۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام نے جس طرح یعنی جنوں کو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا، تو اب جن تابع ہوئے تب درست رہے۔ اگر کوئی جن پریشان کرتا تو سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر دیتے۔ سب تو جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کو قید کر دینا چاہیے، وہ قید میں رہیں گے تو معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کی صفت اواب ذکر کی ہے، سلیمان علیہ السلام کی اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کی۔ دیکھو اواب کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف بار بار آنا، پلٹنا، اعتقادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سیاسیات میں، کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہو اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ خیر، سلیمان علیہ السلام کو اواب کہا گیا، اللہ نے جو ان کو بادشاہت دی تھی یہ بادشاہت میں کمال کو پہنچ چکے تھے، بادشاہت میں کمال کو، ایسا بادشاہ دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں جو جانوروں کی بولیاں جانتا ہو، ہوا جس کے تابع ہو، جن جس کے تابع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بادشاہ دنیا کے اندر بنایا ہی کوئی نہیں، وہ بادشاہت میں کمال کو پہنچ گئے۔ اور ایوب علیہ السلام وہ بیماری میں، آزمائش میں انتہا کو پہنچ گئے۔ یہ بادشاہت میں کمال کو پہنچے، وہ بیماری میں انتہا کو پہنچ گئے، اس لیے اللہ نے دونوں نبیوں کی صفت اواب ذکر کی ہے، یہ بار بار رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور جو مومن ہے اس کا معاملہ بڑا خیر والا ہے، اگر اس کو مصیبت پہنچے یہ صبر کرتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کو خیر پہنچے شکر ادا کرتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک مفسر کا اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے ہیں کلما ذہبت فی الذنوب واللہ ینتظر الرجع، جب آپ گناہوں کی طرف چلے جائیں اور گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ کب میرا بندہ لوٹتا ہے؟ تم گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہو، اللہ تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے واقعے میں کہا گیا ارکض برجلک، ارکض برجلک، اپنا پاؤں اپنی ایڑی زمین پہ مارو، پانی نکلے گا، نہا لو، نہانے سے باہر کی بیماریاں ختم، پی لو اندر کی بیماریاں ختم۔ دیکھو ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ 18 سال بیمار رہے۔ یہ بعض لوگ بیان کرتے کیڑے پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ توہین ہے انبیاء کی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ انبیاء بیماری کا ذکر قرآن نے کیا، بس بیماری تک محدود رہے، یہ کیڑے اور اس طرح کی یہ اسرائیلی روایات بیان کر کے انبیاء کی توہین نہ کرو۔ یہود تو انبیاء کے دشمن تھے، اس لیے توہین کیا کرتے تھے۔ دیکھو 18 سال تک مفسرین لکھا کہ بیمار رہے، علاج کر کر کے تھک گئے لیکن شفا نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے کہا ایڑی مارو پانی نکلے گا، تو وہ شفا کا سبب بن گیا۔ پتہ یہ چلا کہ لاکھ ہیلے بہانے کر لو، شفا جب میرا رب دے گا، رب کا جب فیصلہ ہوگا شفا اسی وقت ہی ملے گی۔ اللہ، میڈیکل سائنس بھی جدید جو ہے نا، اس نے بھی اس مسئلے میں تحقیق کی ہے۔ ایک آدمی سعودیہ میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر علاج کر کر کے تھک گئے، اب ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی، حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر نے کہا آپ ایسے کریں، آپ مختلف علاقوں میں جائیں، ہر علاقے میں جا کے آپ نہائیں۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا، جب یہ عمل شروع کیا چند دنوں کے بعد اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 کنوؤں کا پانی لا کے 7 مشقیں میرے اوپر بہاؤ، تو اس میں حکمت ہے۔ تو پانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ علاج پاؤں کے پاس ہے،
یہ دنیا جہان کے علاج کر کر کے تھک چکے لیکن شفا نہیں ہوئی، تو جب اللہ کا حکم ہوا اس وقت شفا ملی۔ اللہ فرماتے انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے اس کو صابر پایا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ دیکھو پہلے اللہ نے صبر کی توفیق دی، پہلے اللہ نے صبر کی توفیق دی، اس کے بعد اللہ نے تعریف کی ہے۔ کمال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خود صبر کی توفیق دے دی اور بعد میں پھر تعریف کر دی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جب بیمار تھے تو شیطان نے ان کی بیوی کو ایک منتر بتایا، تو انہوں نے آ کے ایوب علیہ السلام کو کہا کہ یہ منتر مجھے کسی بزرگ نے بتایا ہے۔ کہا یہ تو شرکیہ اور کفریہ ہے۔ جب سنا منتر تو کہا اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ جب صحت یاب ہو گئے تو اب قسم تو پوری کرنی تھی، قسم کا کفارہ نہیں تھا ان کی شریعت میں۔ ہماری شریعت میں تو قسم کا کفارہ ہے نا، کوئی قسم کھا لے پوری نہیں کر سکا کفارہ دے دے۔ خیر انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا کہ میں 100 کوڑے ماروں۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں ہے، ایسے کرو ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے ہوں تو آپ مار دیں۔ تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی پہ رحم و کرم فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بہانے بتا دیتا ہے۔ تو یہ ہیلا سازی نہیں ہے، یہ تو میرے رب نے اس بی بی کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے نرمی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے، وہ بہت بیچارہ کمزور تھا، ضعیف تھا، لاغر تھا، اسے بدکاری ہوگی تو آپ نے فرمایا اس کو رجم کرو، اس کو کوڑے مارو، اس کو کوڑے مارو۔ اللہ سے وہ تو بہت ہی کمزور ہے۔ تو خیر بالآخر نتیجہ تن فرمایا اس کو ایک جھاڑو مار دو جس کے اندر 100 تنکے موجود ہوں۔ اسی طرح آگے سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ زمر میں بلکہ اس سے پہلے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ ہر قسم کے پھل منگوائیں گے اور کھائیں گے۔ دیکھو دنیا میں جو زیادہ کھانا ہے یہ بندے کو موٹا کر دیتا ہے اور اسی طرح زیادہ بیماریوں کا باعث ہے، لیکن جو جنت میں ہے، جنت میں زیادہ کھانا نہ انسان کو موٹا کرے گا اور نہ ہی بیماریوں کا سبب بنے گا۔ یہ دنیا کے اندر احتیاط ہے، لیکن جنت میں زیادہ کھانا یہ موٹاپے کا سبب بھی نہیں ہوگا اور بیماریوں کا سبب بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ایک بات ذکر کی، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تخلیق کرتا ہے، فی ظلمات ثلاث، اندھیروں میں۔ دیکھو دنیا میں کوئی بندہ کاریگری کرتا ہے تو وہ روشنی میں کرتا ہے اور مزید لائٹیں جلا کے، جتنا کام زیادہ باریک ہے زیادہ روشنی کر کے وہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں، لیکن رب کی کاریگری دیکھیے، فرمایا تم روشنیوں میں کرتے ہو، ہم اندھیروں میں کرتے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 قسم کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر جو ہے ہم کاریگری کر رہے۔ اللہ اکبر، کیا رب کی کاریگری ہے، اندھیرے میں کی ہوئی کاریگری آپ دیکھ لیں، کتنی کمال کاریگری ہے، کتنا عظیم رب ہے۔ تو اس رب کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جائے، شرم آنی چاہیے، اس رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اصل علم والے لوگ کون ہیں، اصل علم والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا من ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، اصل علم والے وہ لوگ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ 2 چیزیں، ایک تو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امیدوار ہے، خوف اور رجا۔ یعنی آپ ایسے سمجھے ایک گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کے 2 ٹائر ہوتے ہیں، ایک ٹائر خوف، دوسرا رجا۔ تو یہ 2 چیزیں، خوف اور رجا، یہ مومن کے اندر ہر وقت رہتی ہے۔ خوف پڑے گا تب بھی خرابی، رجا پڑے گی تب بھی خرابی۔ خوف اور رجا برابر برابر رہتے ہیں، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ فرمایا اصل علم والا وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں، رکوع میں، اور اس کے ساتھ وہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور پھر وہ پر امید بھی ہے۔ آگے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے احسن حدیث یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، سب سے بہترین کلام، اس جیسا دنیا میں کلام کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مثانی اس کو کہا گیا، ایک مضمون دوسرے مضمون سے ملتا جلتا ہے، ایک بات ایک جگہ پہ مختصر، دوسری جگہ پہ وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے۔
تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس قرآن کو سن کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن میں ایمان موجود ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن مجید کو سن کے۔ اور ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اس قرآن مجید کی ہیبت دیکھیے کہ جو ایمان والے لوگ رب سے ڈرنے والے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ کی رحمت سے اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے دل اور ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی وہ ایک مالک کا غلام ہے اور ایک دوسرا غلام اس کے مالک کے ہی ایک ہے، بتاؤ اب ان دونوں میں سے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی ایک مالک کا غلام، دوسرا جو غلام ہے اس کے مالک زیادہ ہے، 2 3 4 مالک ہیں، آپ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح رب کو پوجنے والا اور غیروں کو پوجنے والا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھا 23ویں پارے کا خلاصہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔